بعد ریلی اور احتجاج مختلف شہر میں سامنے آ رہی ہے اطلاع. کون سی احتجاج ہے اور کون سی کامیابی ہے؟ کہاں آپ نے دیکھا کوئی احتجاج ہوئے؟ احتجاج میں احتجاج کو بھول جائیں، یہ وقت گزارنے کے لیے سب آئے ہیں. اچھا صحیح صاحب اور راجہ صاحب، علامہ صاحب، ان کی اگر خان نے نامزدگی کر دی ہے تو بس ان کی بات مان لینا. آگے سے ڈسٹریکٹرز پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی خان کو اچھا بھلا شفا اسپتال لا رہے تھے، تو ان کی بہن نے کہا نہیں میں اگر نہیں ہوں گی تو پھر نہیں نا. یہ نتیجہ نکلا. دیکھیے پارلیمانی اجلاس میں یہ بھی تجربہ یہ کوتاہی میں کہوں گا کہ پہلے سٹیج پہ جب خان کی آنکھ کا پتہ چلا تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کرنا تھا وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو انہوں نے میڈیکل بورڈ کی تشکیل کی درخواست دینی تھی. یہ سیٹلڈ لا ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہائی کورٹ شفٹ کر دیں. ہائی کورٹ اپنے تئیں شفٹ کدھر کر سکتی ہیں جب تک ڈاکٹر ریکمینڈ نہ کریں، اور وہ ریکمینڈیشن ہوتی ہے میڈیکل بورڈ کی کمیشن کی ریکمینڈیشن ہوتی ہے. صاحب کو 50 اسٹام پہ ان کو باہر جانے کی عدالت نے اجازت دی تھی کہ وہ لندن جا کے علاج کرا لیں، تو وہ معاملہ کچھ اور تھا. وہ تو یہ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہے. نواز شریف کو اجازت پی ٹی آئی کی حکومت نے دی تھی. پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس اس وقت بزدار کی حکومت تھی صوبے میں، اور ان کے پاس یہ ریفرنس بھیجا گیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہم نے اس کی، بلکہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اس کی میڈیکل بورڈ کو ری ایگزامن کیا اس کے رپورٹس کو، تو پھر کہیں جا کے کیبنٹ نے، عمران خان کی کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا. یہ ویسے ہی 50 روپے کی ریٹ لگائی ہوئی ہے. کے نتیجے میں اگر بورڈ ریکمینڈ کرتی ہیں تو لازماً ہو جائیں گے. مرزا صاحب، فواد چودھری نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے جتنے سابق رہنما جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں تقریباً 120 کے قریب، وہ واپس ایکٹیو ہوں تو خان صاحب کی رہائی ممکن ہے. دیکھیے وہ جتنے 120 ہیں 130 ہیں ان سب کو زبردستی ان سے پارٹی چھڑائی گئی. ان کا قصور تو نہیں ہے. پی ٹی آئی میں تو یہاں پہ جس کا نشست خالی ہو جاتی ہے پیچھے سے تالیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ کوئی لیڈر تبھی پی ٹی آئی میں بنتا ہے جب کسی لیڈر کی جگہ خالی ہوتی ہے. آج حکومت بل پاس نہیں کرا سکتے، نامکمل نکلا، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اسمبلی میں قانون سازی میں ممبران کی دلچسپی اس لیے کم ہے کہ پوری اسمبلی کے بل ہوتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. یہ ممبران کے بل تو نہیں، جب دلچسپی تبھی ہوگی نا جب ان کے اپنے بل ہوں گے، عوام کے مسائل کی عکاسی ہوگی. دیکھیں یہ کوتاہی میں کہوں گا کہ پہلے سٹیج پہ جب خان کی آنکھ کا پتہ چلا تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کرنا تھا وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو انہوں نے میڈیکل بورڈ کی تشکیل کی درخواست دینی تھی. یہ سیٹلڈ لا ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہائی کورٹ شفٹ کر دیں. ہائی کورٹ اپنے تئیں شفٹ کدھر کر سکتی ہیں جب تک ڈاکٹر ریکمینڈ نہ کریں، اور وہ ریکمینڈیشن ہوتی ہے میڈیکل بورڈ کی کمیشن کی ریکمینڈیشن ہوتی ہے. تو لہٰذا پتہ نہیں یہ کہاں سے اپنے تئیں یہ دیکھیں. اب لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ عدالت نے بلیو نہیں دی ہے. آپ ڈی سی سے درخواست ریجیکٹ کرا کے آتے تو تب ہائی کورٹ آپ کو کہتی کہ نہیں میڈیکل بورڈ کی کانسٹیٹیوشن آپ کا حق ہے. بہرحال یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہ صرف اور صرف شفٹنگ کا اختیار جو ہے یا جیل کے ڈاکٹر کا ہے، وہ لکھ دیں کہ مریض جو ہے اسپتال شفٹ ہو، یا میڈیکل بورڈ لکھ دیں. سر جیسے نواز صاحب کو 50 اسٹام پہ ان کو باہر جانے کی عدالت نے اجازت دی تھی کہ وہ لندن جا کے علاج کرا لیں، تو وہ معاملہ کچھ اور تھا. وہ تو یہ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہے. نواز شریف کو اجازت پی ٹی آئی کی حکومت نے دی تھی. پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس اس وقت بزدار کی حکومت تھی صوبے میں، اور ان کے پاس یہ ریفرنس بھیجا گیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہم نے اس کی، بلکہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اس کی میڈیکل بورڈ کو ری ایگزامن کیا اس کے رپورٹس کو، تو پھر کہیں جا کے کیبنٹ نے، عمران خان کی کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا. یہ ویسے ہی 50 روپے کی ریٹ لگائی ہوئی ہے. عید کے بعد آج ریلی احتجاج کی کال دی جا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کامیاب دکھائی دے رہی ہے جس طرح سے پہلے انہوں نے دھرنا دیا 5 دن کا، اور اب عید کے بعد ریلی اور احتجاج مختلف شہر میں سامنے آ رہی ہے اطلاع. کون سی احتجاج ہے اور کون سی کامیابی ہے؟ کہاں آپ نے دیکھا کوئی احتجاج ہوئے؟ احتجاج میں احتجاج کو بھول جائیں، یہ وقت گزارنے کے لیے سب آئے ہیں. اب یہ معاملہ جیسے چیف کمشنر کے پاس آیا تو وہ کوئی اسپتال منتقلی کا یا کوئی بورڈ کے حوالے سے کر سکتے ہیں؟ وہ بورڈ بنائیں گے
بورڈ میں انہوں نے یہ ریلیف دیا ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں اس کے فیملی کے بھی آبزرو کر لیں. باقی اس بورڈ کی سفارشات کے نتیجے میں اگر بورڈ ریکمینڈ کرتی ہیں تو لازمان جائے گا. مرزا صاحب، فواد چودھری نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے جتنے سابق رہنما جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں تقریباً 120 کے قریب وہ واپس ایکٹیو ہوں تو خان صاحب کی رہائی ممکن ہے. دیکھیں وہ جتنے 120 ہیں 130 ہیں ان سب کو زبردستی ان سے پارٹی چھڑائی گئی. ان کا قصور تو نہیں ہے. پی ٹی آئی میں تو یہاں پہ جس کا نشست خالی ہو جاتی ہے پیچھے سے تالیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ کوئی لیڈر تبھی پی ٹی آئی میں بنتا ہے جب کسی لیڈر کی جگہ خالی ہوتی ہے. اس طرح کل پی ٹی آئی کا جو اجلاس ہے پارلیمانی پارٹی کا، اس میں کمیٹی میں واپسی کی بھی کسی نے بات کی ہے، تو کیا واپس آنا چاہیے کمیٹی میں؟ یہ سارے فیصلے غلط ہیں. کمیٹیوں سے کیوں بائیکاٹ کریں؟ ان کو دیکھیے ڈائریکشن لیس سیاست ہے. ایک طرف سے اچھا صحیح صاحب اور راجہ صاحب علامہ صاحب ان کی اگر خان نے نامزدگی کر دی ہے تو بس ان کی بات مان لینا. آگے سے ڈسٹریکٹرز پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی خان کو اچھا بھلا شفا اسپتال لا رہے تھے تو ان کی بہن نے کہا نہیں میں اگر نہیں ہوں گی تو پھر نہیں نا. یہ نتیجہ نکلا. پی ٹی آئی کے پارلیمانی اجلاس میں یہ بھی